بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم باب ما لا قطع فیہ، جس صورت میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا ان کا بیان۔ یہ کتاب السرقہ چل رہا تھا تو اس میں یہ باب رہ گیا تھا ہمارا کہ باب ما لا قطع فیہ، جس میں باب ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ مالک ان یحیی بن سعید ان محمد بن یحیی بن حبان ان عبدا سرق ودیا من حائط رجل فغرس فی حائط سیدی فخرج صاحب الودی یلتمس ودیہ فوجدہ فاستعدى على العبد مروان بن الحکم فسجن مروان بن الابن واراد قطع یدہ فانطلق سید العبد الى رافع بن خدیج فسألہ عن ذلك فاخبرہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا قطع فی ثمر ولا قطر والکسر الجمار۔ اب یہاں تک یہ کہ حضرت محمد بن یحییٰ بن حیان سے روایت ہے کہ ایک غلام نے ایک شخص کے باغ میں سے کھجور کا پودا چرا کر اپنے مولا کے باغ میں لا کر لگایا۔ پودے والا اپنا پودا ڈھونڈنے نکلا، اس نے پایا اور مروان بن حکم کے پاس غلام کی نالش کی۔ مروان نے غلام کو بلا کر قید کیا اور اس کا ہاتھ کاٹنا چاہا۔ اس غلام کا مولا رافع بن خدیج کے پاس گیا اور کہا ان سے یہ حال۔ رافع نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ نہیں کاٹا جائے گا ہاتھ پھل میں نہ پودے میں، پھل میں نہ پودے میں۔ اب آگے فقال الرجل، وہ شخص یہ بولا، آگے اس نے کیا کہا، فإن مروان بن الحکم أخذ غلاما لي وهو يريد قطعه وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم فقال أخذت غلاما لهذا؟ فقال نعم. فقال فما أنت صانع به؟ قال أردت قطع يده. فقال له رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. فأمر مروان بالعبد فأرسل. کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، وہ شخص بولا مروان نے میرے ایک غلام کو پکڑا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹنا چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور مروان سے اس حدیث کو بیان کریں۔ رافع اس شخص کے ساتھ مروان کے پاس گیا اور پوچھا کیا تو نے اس شخص کے غلام کو پکڑا ہے؟ مروان نے کہا ہاں۔ رافع نے پوچھا اس غلام کے ساتھ کیا کرے گا؟ مروان نے کہا ہاتھ کاٹوں گا۔ رافع نے کہا میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے تھے کہ پھل اور پودے کی چوری میں ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔ مروان نے یہ سن کر حکم دیا کہ کیا کریں، اس غلام کو فوراً بیچ دے، چھوڑ دیا جائے۔ مالک عن ابن شہاب عن الصائب بن یزید ان عبد اللہ بن عمرو بن حضرمی جاء بغلام له الى عمر بن الخطاب فقال له اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق. فقال له عمر ماذا سرق؟ فقال سرق مرأة لامرأتي ثمنها 60 درهما. فقال عمر ارسله فليس عليكم خادمكم سرق متاعكم. اس میں یہ کہ حضرت صائب بن یزید سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر بن حضرمی اپنے ایک غلام کو حضرت عمر کے سامنے لے کر آئے اور کہا میرے اس غلام کا ہاتھ کاٹیے، اس نے چوری کی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کیا چرایا؟ وہ بولا میری بیوی کا آئینہ چرایا جس کی قیمت 60 درہم تھی۔ حضرت عمر نے کہا چھوڑ دو اس کو، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا، تمہارا خادم تھا، تمہارا مال چرا۔ اب اس میں یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور جمہور علماء کا یہی مذہب ہے، مگر امام مالک کے نزدیک خاوند کا غلام اگر اس کی بیوی کا مال چرائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، جس طرح اوپر گزر چکا ہے۔ یہ کہ حناف اور جمہور کہتے ہیں کہ نہیں کاٹا جائے گا۔ مالک عن ابن شہاب ان مروان بن الحکم اتیا بانسان قد اختلس متاعا فاراد قطع یدی فارسل الى زید بن ثابت یسألہ عن ذلك فقال زید بن ثابت
لیس فی الخلصتی قطع، یہ کہ اس میں حضرت ابن شہاب سے روایت ہے کہ مروان بن حکم کے پاس ایک شخص آیا جو کسی کا مال اچک لے گیا تھا۔ مروان نے اس کا ہاتھ کاٹنا چاہا، پھر زید بن ثابت کے پاس ایک شخص کو بھیجا یہ مسئلہ پوچھنے کو، تو انہوں نے کہا اچکے کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔ تو اس میں یہ کہ ابن ماجہ نے مرفوع روایت کیا کہ عبد الرحمن بن عوف سے اچکے پر حق قطع نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو شخص اچک لینا یہ لکھا ہوا ہے روایت ابن ماجہ عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً کے، جو ابن ماجہ عبد الرحمن بن عوف سے مرفوعاً یہ روایت کی کہ جو اچکے اس پر قطع نہیں ہے۔ اور صحابہ سنن نے روایت کیا کہ جابر سے کہ خائن اور لوٹنے والے اور اچکنے والے پر قطع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی مذہب میں اکثر علماء کا اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کفن چور پر قطع نہیں ہے مگر اچکے پر قطع ہے، اس میں یہ اختلاف ہے بس۔ مالک ان یحیی بن سعید انه قال اخبرني ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم انه اخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد فحبسه ليقطع يده فارسلت اليه امرة بنت عبد الرحمن مولاة لها يقال لها امیۃ، قال ابو بکر فجاتنی وانا بین ظہرانی الناس فقالت تقول لك خالتك امرة یا ابن اختی اخذت نبطیا فی شیء یسیر ذکر لی فاردت قطع یدی فقلت نعم قالت فإن امرة تقول لك لا قطع الا فی ربع دینار فصاعدا قال ابو بکر فرسلت نبطی۔ اس میں یہ کہ حضرت ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم نے ایک نبط کا رہنے والا جو کریا ہے ملک عجم میں پکڑا، جس نے انگوٹھیاں لوہے کی چرائی تھی اور اس کو کیا کیا ہاتھ کاٹنے کے واسطے۔ عمر بن عبد الرحمن نے اپنی مولات ازار لونڈی کو جس کا نام امیہ تھا ابو بکر کے پاس بھیجا۔ ابو بکر نے کہا وہ مولات میرے پاس چلی آئی اور میں لوگوں میں بیٹھا تھا، بولی تمہاری حالہ؟ عمرہ نے کہا کہ اے میرے بانجے، تو نے ایک نبطی کو پکڑا ہے تھوڑی چیز کے واسطے اور تو چاہتا ہے اس کا ہاتھ کاٹنا؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا، عمرہ نے کہا کہ قطع نہیں ہے مگر ربع دینار کی مالیت میں یا زیادہ میں، تو میں نے نبطی کو کیا ہے وہ چھوڑ دیا۔ قال مالک الامر والامر مجتمع الیہ عندنا فی اعتراف العبید ان من اعترف منهم على نفسه بشیء یقع الحد فیہ او العقوبۃ فی جسدہ فإن اعترافه جائز علیہ ولا یتهم ان یوقع على نفسه هذا۔ امام مالک نے فرمایا کہ غلام اگر ایسے قصور کا اقرار کرے جس میں اس کے بدن کا نقصان ہو تو درست ہے، اس کو تہمت نہ لگائے اس بات کی کہ اس نے مولا کے ضرر کے واسطے جھوٹا اقرار کر لیا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر امام مالک کہتے ہیں کہ قال مالک اما من اعترف منهم بامر يكون غرما على سيده فإن اعترافه غیر جائز على سيده، ہاں اگر کیا ہے ایسے قصور کا اقرار کرے جس کا تاوان مولا کو دینا پڑے تو اس کا اقرار صحیح نہ سمجھا جائے گا، اس صورت میں اس کا اقرار جو ہے وہ غیر جائز ہے۔ قال مالک لیس علی الاجیر ولا علی الرجل یکونان مع القوم یخدمانہم ان ساقاہم قطع لأن حالہما لیست بحال السارق وإنما حالہما حال الخائن ولیس علی الخائن قطع۔ یہ امام مالک علیہ
امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر مزدور یا کوئی اور شخص لوگوں میں رہتا ہو اور آتا جاتا ہو، پھر وہ ان کی کوئی چیز کیا ہے چرا لے، تو اس پر قطع نہیں، کیونکہ وہ مثل خائن کے وہ اور خائن پر قطع نہیں ہے۔ قال مالک فی الذی یستعیر العاریۃ فیجحدها انہ لیس سالکۃ وانہ مثل ذلک مثل رجل کان له علی رجل دین فجحدہ ذلک الرجل فلیس علیہ فیما جحدہ قطع۔ امام مالک علیہ الرحمہ یہ اس میں فرماتے ہیں کہ قال فی الذی یستعیر العاریۃ، کہ جو شخص کو چیز بطور عاریت کے لیے پھر مکر جائے تو اس پر قطع نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی کا قرض کسی پر آتا ہے اور وہ مکر جائے تو قطع نہیں ہے۔ قال مالک الامر المجتمع علیہ عندنا فی السارق یوجد فی البیت قد جمع المتاع ولم یخرج به انہ لیس علیہ قطع وانما مثل ذلک کمثل رجل وضع بین یدیہ خمرا لیشربها فلم یفعل فلیس علیہ حد ومثل ذلك مثل رجل جلس من امرأة مجلسا وهو يريد أن يصيبها حراما فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها فليس عليه في ذلك أيضا حد۔ امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے، ٹھیک ہے، کہ چور گھر میں گھسا اور اسباب اس نے اکٹھا کیا لیکن باہر لے کر نہیں نکلا تو اس پر قطع نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ کہ ایک شخص کے سامنے شراب رکھی گئی، پینے کے لیے اس نے پی نہیں تو اس پر حد نہیں ہے۔ اور یہ بھی اس کی مثال ہے کہ ایک شخص ایک عورت کے ساتھ بیٹھا، ایک شخص کیا ہے ایک عورت کے ساتھ بیٹھا جماع کرنے کے واسطے، پھر اس سے جماع نہیں کیا، یعنی عذب کو اس کی شرمگاہ میں داخل نہیں کیا، ٹھیک ہے، کہ اپنا اس کا ذکر ہے عذب کو داخل نہیں کیا تو اس صورت میں بھی کیا اس پر حد نہیں ہے۔ آگے قال مالک الامر المجتمع عندنا انہ لیس فی الخلصۃ قطع بلغ ثمنها ما یقطع فیہ او لم یبلغ۔ کیا ہے اس صورت میں کہ ہمارے نزدیک یہ حکم کیا ہے، الامر المجتمع اتفاقی ہے کہ اچک لینے میں قطع نہیں ہے، اگرچہ اس شے کی قیمت ربع دینار یا کیا ہے اس سے زیادہ ہے۔ جب اس نے اچک لیا تو اچک میں یہ ہے کوئی جو ہے وہ اس پر حد جاری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب السرقہ کے حوالے سے ہم نے سارا باب جو ہے اس سے کور کیا، تو انشاءاللہ کوئی چیز پوچھنی ہو اس میں تو آپ کمنٹ سیشن میں بتائیں، ہم اس کو انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب عطا فرمائیں گے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلی کتاب کے سلسلے میں جلدی جو ہے وہ لیکچر اپلوڈ کریں گے۔ تب تک خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔